دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی جماعت کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. تو اس کے بعد میں جو میں باتیں کہوں گا یا جن باتوں کا میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ اٹ از ناٹ دا آئیڈیالوجیکل شفٹ, اٹ از اے پولیٹیکل شفٹ. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں, فرام سیپریٹزم ٹو دا مین اسٹریم. یہ اس میں شفٹ ہے. آئیڈیالوجی بہرحال آئیڈیالوجی ہوتی ہے, آئیڈیالوجی شفٹ نہیں ہو سکتی. جیسے RSS کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, جماعت کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, کسی اور کوئی آرگنائزیشن ہوگا ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کے بیس پہ ہی انسان آگے بڑھتا ہے. لیکن جہاں تک پولیٹیکل شفٹ کا سوال ہے, ہم دیکھتے ہیں, میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ہمیں جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں عالمی حالات پر بھی نظر ہونی چاہیے. جب ہم عالمی حالات پر نظر ہوگی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو تھنک انٹرنیشنلی اینڈ ایکٹ لوکلی, تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت یہ جو ڈیموکریٹک وے ہے, ہمیں اسی ڈیموکریٹک وے کو اختیار کرنا چاہیے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں, جو بھی ہمارے جتنے بھی چاہے وہ سیاسی ہو, اقتصادی ہو یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو, ہمیں جمہوریت کے دائرے کے اندر ہی ان چیزوں کا ہمیں حل دیکھنا ہے. پہلے جو سر یہ جماعت کا موقف رہا ہے, حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ جماعت کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں, لیکن آپ جماعت کے ساتھ وابستہ رہے ہوں, ان کا سپورٹ ہے آپ کو بیک اینڈ سے. تو ان کا رہا تھا کہ جیسے عمر عبداللہ نے کہا, یہ پہلے کہتے تھے کہ جوائننگ پالیٹکس از پروہیبٹڈ, یہ حرام ہے. تو نہ وہی لوگ اب کہتے ہیں کہ آپ آئیے سیاست میں آئیے, تو اب یہ حلال ہو گئی ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے نا, جب آپ یہ چیزیں چھیڑو گے یا آپ ایسی باتیں کریں گے, پھر آپ کو 87 پہ ہی آنا پڑے گا. کیونکہ جب بھی آپ ایسی بات کرو گے, الیکشن کے حوالے سے بات کرو گے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرو گے, یا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے بات کرو گے, تو بات گھما پھرا کے پھر 87 پہ ہی آ جاتی ہے. پھر اس وقت کون سا دور تھا جنہوں نے جو وہ حالات پیدا ہو گئی, ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہاں سب جماعت کا ہی رول نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اس وقت جو موجودہ سرکار اس وقت تھی, اس وقت جو حالات جو یہاں تک آج حالات پہنچے, یہ کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ ان حالاتوں جب ہم ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات پیدا کرنے میں یا وہ حالات کریٹ کرنے میں کس کا ہاتھ تھا, اور جماعت کو الیکشن کے پروسیس سے دور رکھنے کا کس کا ہاتھ تھا. تو جب ان کو لگ رہا ہے کہ اب جماعت پھر سے سیاست کے میدان میں آ رہی ہے, تو پھر وہی باتیں سٹارٹ ہو گئی. لیکن اب یہ لوگ یہ باتیں سن کے اب بور ہو چکے ہیں. اب یہ حلال حرام کا وقت نہیں ہے, ہمیں اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچنا چاہیے. میں نے یہ کل بات کی, شاید آؤٹ لک میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو جماعت کا مین اسٹریم میں آنا, ان کو ڈر کیا ہے. یہاں کی مین اسٹریم پالیٹیشین جو ہے, یہ دلی میں اصل میں جماعت کو ہی بیچنے جاتے تھے, ہمیشہ بیچنے جاتے تھے, یا اس کو ایز گوسٹ کے طور پر. یہ میں نے ان کو کہا کہ یہ لائک دا اسٹوری دیٹ دا ہنٹر از گوئنگ ٹو دہلی اینڈ ٹیلنگ ہم لائک دا یو مائٹ ہیو ہرڈ دا اسٹوری آف اے افریقن لائن اینڈ اے یورپین ہنٹر. اس میں ہمیشہ وہ بچہ جب یہ کہانی پڑھتا تھا کہ ہنٹر از گیٹنگ دا لائن آلویز, تو انہوں نے ایک بار اپنے باپ سے سوال پوچھا کہ ہاؤ کم اٹ از پاسبل دیٹ دا ہنٹر از گیٹنگ دا لائن آلویز. اس نے جواب دیا, بیٹا ہو از ٹیلنگ یو دا اسٹوری, اٹ از دا ہنٹر ہو از ٹیلنگ یو دا اسٹوری. If you will listen the story from lion's mouth, you will see the lion is going to win at that time. تو یہ ہمیشہ دلی میں جماعت کے اوپر ہی بات کرتے تھے. اب ان کو خوف کیا ہے؟ اب ایک کو کچھ لوگوں کو اقتدار کا ڈر ہے کہ شاید ہم سے اقتدار چھین لیں گے, دوسروں کو جو اس کے ان کو ووٹ بینک کا ڈر ہے. دونوں تو بہرحال انہوں نے ہمیشہ جماعت کو ایز گوسٹ بنا کے رکھا ہے. اب جماعت اب شیر خود میدان میں آئیں گے, وہ اپنی کہانی خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا, وہ کیسے وکٹم ہو گئی. یہاں پر وکٹم جو ہے اس کو وکٹم پیش ہی نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر جو وکٹر ہے وہی وکٹم بننے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں وکٹم ہوں, ہمارے اتنے لوگ مارے گئے. کیا جماعت کے لوگ نہیں مارے گئے؟ 3200 ارکان آج تک اگر آپ ڈاٹا دیکھیں گے 3200 ارکان ہمارے بھی مارے گئے. وہ ان کو کن لوگوں نے مارا؟ ہمیں ہمیشہ یہی دلی کو یہ ڈرا کے رکھتے تھے. انجینئر جیت گیا وہاں پہ, عمر عبداللہ نے دوسرے دن کہا کہ یہاں پر اسلامسٹ سب حکومت کریں گے. اب جماعت خود آ رہی ہے, ان کا تو ڈر ہے. یہ تو وہی بات ہے, ان کو تو وہ تو ڈریں گے ہی, اور جب ڈریں گے تو وہ پھر بوکھلاہٹ میں یہ بہت کچھ بولیں گے.
یہ بھی بہت کچھ بولیں گے, یہ بھی تو آغاز ہے, یہ بھی بہت کچھ بولیں گے. جتنی بھی چیزیں ہیں نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بروئی کر لائے کہ ہم اس ہربل یہ جو میڈیسنل پلانٹس ہیں ہم اس پہ کتنے انڈسٹریز ہم لگا سکتے ہیں میڈیسنل پلانٹس کے اعتبار سے. تو اس سے اگر دیکھیں گے, میں ایک ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک 5 مرتبہ ہم نے پروجیکٹ سبمٹ کیے ہیں پچھلی سرکاروں کو, 5 مرتبہ اس میڈیسنل پلانٹس پروجیکٹ پہ, اور کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے. ایک ایکسپرٹ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم 60% جو ان ایمپلائڈ یوتھ ہے ہم ان کو صرف میڈیسنل پلانٹس کے حوالے سے ہم 60% آف دا ان ایمپلائڈ یوتھ کو ہم یہ امپلائمنٹ دلا سکتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سرکاری سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. تو ان چیزوں پہ ہمیں کچھ چیزیں ایکسپلور کرنی ہے, ہاں میڈیسنل پلانٹس کا جو ہے اس میں سرکاری طور اجازت نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر 6 مرتبہ ایسے پروجیکٹ سبمٹ ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اپروو ہوئے ہیں پچھلی سرکاروں نے. ہاں لیکن اسمگلنگ سے یہ کام بہت ہوتا ہے, آؤٹ سورس ہوتا ہے, تھرو اسمگلنگ ہوتا ہے, اور پھر اس سے کتنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنا پیسہ کمایا جاتا ہے ان چیزوں سے وہ ان کو پتہ نہیں. یہ ان کو بھی اس سے پھر کیا فائدہ ہے یہ کیوں نہیں بتاتے. اگر وہ سرکاری طور پر اگر کوئی اسٹریٹجی اس میں بنائی جائے کہ ہم میڈیسنل پلانٹس کے حوالے سے. اب آئیے ہارٹیکلچر پر. ہارٹیکلچر میں دیکھیے آج سے 35 سال پہلے یا 30 سال پہلے یہاں پر یہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کا یہ ہونا چاہیے, شروع ہونا تھا. یہ تو آج سے 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ جو خرم بھائی ہے شوپین کی اس نے یہاں پر انٹروڈیوس کرا ہے. سرکاری لیول پہ یہ تھوڑی انٹروڈیوس ہو گیا, ایک خرم صاحب نے یہاں پر انٹروڈیوس کروایا. تو ہارٹیکلچر کے اعتبار سے, ایگریکلچر کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں ہم ان ایجوکیٹڈ یہ جو ان ایمپلائڈ یوتھ ہے ہم ان کو بڑے روزگار دے سکتے ہیں. تو اس کی بات تو کوئی نہیں کرے گا. ہاں 370 پہ بس یہی یہاں پر خوف ہے, یہاں پر وہ ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم ان کو دور کریں گے انشاءاللہ. ہم سیاسی استحکام جو ہے, عدم استحکام جو یہاں پر دکھ رہا ہے, ہم سیاسی استحکام کی بات کریں گے.